کو پکاریں، دن کو مانگیں، رات کو مانگیں، چپکے چپکے پکاریں، جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں اللہ تعالیٰ جواب دینے والا ہے۔ اور اللہ کو اپنے گناہگار بندوں سے کتنا تعلق ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، دنیا میں اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو لوگ اس برائی کا اس کو طعنہ دیتے ہیں۔ کوئی آدمی کوئی برا کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے خدا نخواستہ، تو کیا کہتے ہیں؟ اے چور، اس کو کہتے ہیں چور۔ کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اے ڈاکو، اس کا نام ایسا پکارتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں کو جب خطاب فرمایا تو کیسے پیارے انداز میں خطاب فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، اپنا نقصان کیا، میری نافرمانی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے انسان اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ ساری مخلوق اللہ کی نافرمان بن جائے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار بن جائے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے محبت والے انداز میں ارشاد فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، مجھے ناراض کر کے اپنا نقصان کیا۔ آگے یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں نے تمہارے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اے گناہگار، اے میرے مجرم، میں تمہیں تمہارے جرائم کی سزا دوں گا۔ ایسے نہیں فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت کتنی ہے؟ ایک حدیث کے اندر مثال ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی رحمت، اس کی عطا، اس کا کوئی حد کنارہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، جو اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطائیں مل رہی ہیں، کتنا پانی آج تک آیا ہے اور کتنا آ رہا ہے، کتنا پانی اللہ کے سمندروں میں ہے، دریاؤں میں ہے، زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی اس کا حساب نہیں کر سکتا۔ اللہ کے خزانے بے حد و حساب ہیں، کوئی اس کی کوئی حد نہیں، کوئی حساب نہیں۔ اللہ کی ہر قدرت اور اللہ کی ہر شان بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت کیسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت کے 100 حصے کیے جائیں، یہ 100 مثال ہے، ورنہ تو یہ اس سے بھی زیادہ ہے، اگر 100 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتاری ہے۔ آج دنیا میں جتنے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک جانور ہے، بکری ہے اور گدھی ہے، گھوڑی ہے، وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو پاؤں اوپر کر دیتی ہے تاکہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ محبت ہے، اس جانور کو محبت ہے اپنے بچوں سے۔ ساری مخلوق میں جو کسی بھی مخلوق کو کسی کے ساتھ جو محبت ہے، یہ اللہ کی اس رحمت کی وجہ سے ہے۔ ساری دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، خیال رکھ رہے ہیں، ہمدردی کر رہے ہیں، خیرخواہی کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی اس ایک رحمت کا ایک حصہ ہے جو ساری دنیا میں اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، اور 99 حصے رحمت اللہ کے پاس ہیں۔ 99 حصے محبت، ساری دنیا میں جو محبتیں ہیں، یہ محبتیں اللہ کی اس ایک حصے کا، اللہ کی رحمت کے اس ایک حصے کا اس دنیا کے اندر مظہر ہے۔ 99 حصے رحمت اللہ کے پاس موجود ہیں۔ اب آپ بتائیں اللہ کی رحمت کتنی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے گناہ کیا تھا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، بندہ یہ کہتا ہے اللہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انسان بندے کے دل میں پھر خیال آیا کہ اللہ مجھ سے اور بھی گناہ ہو سکتے ہیں، آپ نے تو میرے گناہوں کو، میں نے گناہ کیے، میں نے توبہ کی، میں نے معافی مانگی، اے اللہ آپ نے معاف کر دیا، اے اللہ اگر میرے سے اور گناہ ہو جائے انہ هو الغفور، وہ پھر معاف کر دے گا، وہ پھر معاف کر دے گا۔
پھر بندے نے یہ کہا کہ اللہ اگر میرے سے اور گناہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رحیم ہے، رحیم، وہ تو ساری مخلوق پر رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت کو دیکھتے نہیں کہ دنیا کے اندر انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ ان کو بھی دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 80% انسان اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، کافر ہیں، مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، بتوں کو پوجا کرتے ہیں، بتوں کو اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ ان کے رازق ہیں، اللہ ان کو دینے والے ہیں، اس اللہ کو نہیں مانتے، اس اللہ کی خدائی کو نہیں مانتے، اس کی بادشاہت کو نہیں مانتے، اس کی طاقت کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بھی مہربان ہے، ان کو بھی دے رہا ہے، ان کو بھی دے رہا ہے۔ ایک دنیا کے اندر ایک آدمی ہے، وہ کسی دوسرے آدمی کا کوئی خیال نہیں کرتا، اس سے چوری کر لیتا ہے، اس کا کوئی نقصان کر دیتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ میرے پاس کبھی نہیں آنا، اس طرف کبھی نہیں آنا، آپ نے یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، آپ نے ایسا کیا ہے، ایسا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ 80% کافروں کو اللہ ان کو کھلا رہے ہیں، اللہ ان کو پلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ دیے ہوئے ہیں، وہ ہاتھوں سے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ نہیں چھینتے، اپنی قدرت سے اللہ ان کو ہاتھ دیے، وہ آنکھوں سے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو آنکھیں دی ہوئی ہیں، وہ زبان سے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، وہ ہاتھوں سے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، وہ پاؤں سے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے، اپنی عطاؤں سے دیا ہوا ہے۔ یہ رحیم ہے اللہ پاک، رحیم، رحم کرنے والے ہیں، مہربان ہیں اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، انسان اللہ تعالیٰ سے کب مانگے گا؟ جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ میرا رب ہے کون، وہ کیسی عطاؤں والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کہ اے موسیٰ، اگر کوئی مرد کوئی برائی کر لے عورت کے ساتھ تو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی سزا رجم ہے، اس کو پتھروں سے مار کے ختم کر دیا جائے۔ یہ زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ جیسے جسم میں ایک پھوڑا نکلا ہوا ہو، اگر آپ اس پھوڑے کو نہیں کاٹیں گے تو کیا ہوگا کہ پورا جسم، وہ اس پھوڑے کا زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا اور سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ اس لیے یہ زنا یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس سے دنیا کے اندر فساد آئے گا۔ اس لیے اس آدمی کو ختم کر دینا چاہیے کہ جس نے شادی شدہ آدمی ہے پھر بھی اس نے یہ گناہ کی۔ تو اس عورت نے کہا کہ موسیٰ آپ نے تو یہ گناہ میرے ساتھ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، بہت ناراض ہوئے اور اس عورت سے کہا کہ سچ سچ بتاؤ، آپ سارے لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہی ہو، سچ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ قارون نے مجھے پیسے دیے اور کہا کہ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر برائی کا الزام لگاؤ، اس لیے میں نے یہ الزام لگایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے گر پڑے سجدے میں کہ اے اللہ، قارون نے مجھے سب لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی، شرمندہ کر دیا ہے، اے اللہ اس کو اس کی سزا دے دے۔ اور اس کو بہت سمجھا چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ یہ جو زمین ہے یہ آپ کے حکم کا انتظار کر رہی ہے، منتظر ہے، آپ اس کو جو حکم دیں گے وہ کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ زمین اس قارون کو پکڑ لے، تو زمین نے قارون کو دھسانا شروع کر دیا۔ تو قارون نے فوراً کہا کہ موسیٰ واقعی میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں نے غلط الزام لگایا تھا، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا اسے اور پکڑو، اور پکڑ لیا، گھٹنوں تک آ گیا، ناف تک آ گیا، سینے تک آ گیا، زمین میں دھس گیا۔ قارون نے کہا اچھا اب مجھے پتہ چلا کہ آپ مجھے زمین میں دھسا کر کے میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو دنیا سے کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس کا سارا مال، جتنا بھی سونا چاندی جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا اللہ جمع فرما دے۔ اللہ نے سب کو جمع فرمایا اور قارون کے سر پہ رکھا، اور قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، اے زمین اس کو اور پکڑ لے اور دھسا دے، وہ زمین میں دھس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، یہ قارون جو تھا یہ میرا بندہ تھا، چاہے نافرمان تھا، کافر تھا، لیکن بندہ تو تھا میرا۔ اگر یہ ایک مرتبہ بھی مجھ سے معافی مانگ لیتا، مجھ سے یوں کہتا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں آپ کے دل کو نرم کر دیتا اور اسے معاف کر دیتا۔
اس نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے نہیں کہا، آپ سے کہہ رہا تھا۔ اللہ ایسے کریم رب ہے، اللہ بڑے مہربان رب ہے، تو انسان اللہ سے مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جنگ کا موقع تھا، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ اب وہ بڑی پریشان اپنے بچے کے لیے، کوئی بھی بچہ اسے ملے وہ جلدی سے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لے اور اس کو اپنی گود میں بٹھائے، اپنے سے چمٹا لے اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس عورت کو دیکھو، اگر اس عورت کو بچہ مل جائے تو کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ کہا نہیں، آگ میں کیسے ڈالے گی یا اللہ، جو دوسرے بچے کو لے کے اپنے سینے سے لگا رہی ہے تو یہ اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈالے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، جتنی محبت اس عورت کو اپنے بچے سے ہے، اللہ اس سے زیادہ رحم کرنے والا، مہربانی فرمانے والا ہے اپنے بندوں پہ۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے جہنم کی آگ میں جلیں، اللہ نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبیوں کو بھیجا، اور انسانوں نے کتنا ظلم کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات تو کیا سنتے، ان پیغمبروں کو قتل کیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک دن میں بنی اسرائیل کی نے 70 نبیوں کو قتل کیا، 70 نبیوں کو ایک دن کے اندر قتل کیا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، وہ لوگ جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو ان کو نیکی اور اچھائی کی بات بتاتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے ایک دن میں 70 نبیوں کو قتل کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ نہیں روکا، نبیوں کو بھیجتے رہے، انسانوں کو سمجھاتے رہے کہ یہ انسان اللہ کی مان لے۔ اللہ تو بڑے مہربان ہے، اس مہربان رب سے نہ مانگنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید شروع کیا، کس بات سے شروع کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کے لائق وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دیکھو ساری مخلوق کو دینے والا اللہ ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ کو اگر بجلی کی ضرورت ہے تو آپ جاتے ہیں اور بجلی والوں کو درخواست دیتے ہیں، پھر ان کی مہربانی ہے آپ کی درخواست کو قبول کریں، کب آئیں کب نہیں آئیں۔ گیس کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، آپ کو جانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں انسان کو بن مانگے دی ہیں۔ اللہ نے سورج دیا ہے، یہ اللہ کی بجلی ہے، یہ سورج اللہ تعالیٰ نے دیے بن مانگے۔ انسانوں نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، اللہ نے اپنی عطاؤں میں سے دے دیا، اور اس کا کوئی بل نہیں آتا۔ بجلی والے اپنے بجلی کا بل آپ سے مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، پانی والے اپنے پانی کا بل آپ سے مانگتے ہیں، گیس والے اپنے گیس کا بل آپ سے مانگتے ہیں، اور آکسیجن آپ کسی اسپتال میں جائیں اور آدمی مریض ہو تو ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ آپ آکسیجن کے پیسے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں آکسیجن دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو 50 سال 60 سال کی زندگی دی ہے، ایک دن آپ ہسپتال میں جائیں، ان سے پوچھیں آکسیجن کے کتنے پیسے ہوتے ہیں، اور آپ 60 سالوں پہ اس کو تقسیم کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لاکھوں کروڑوں روپے کی آکسیجن ہم اللہ کی کھا چکے ہیں۔ کتنا پانی اللہ کا ہم پی چکے ہیں، اس کا کوئی بل نہیں آتا، سورج کا کوئی بل نہیں آتا، اللہ کی بجلی کا کوئی بل نہیں آتا۔ یہ جو کچھ اس زمین سے لوہا نکل رہا ہے، پیتل نکل رہا ہے، تانبا نکل رہا ہے، سونا نکل رہا ہے، چاندی نکل رہا ہے، اللہ تو ہمیں یہ گیس اور تیل مفت میں دے رہے ہیں۔ یہ کتنی بے پناہ اللہ کی رحمتیں ہیں، بغیر مانگے اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، اور انسان اس اللہ سے نہیں مانگتا، اس اللہ سے نہیں مانگتا۔ اللہ سے مانگے، اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگے، اپنی زبان پر یہ جملہ کثرت سے اپنی زبان پر لائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری مانتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں۔ اللہ سے مانگے۔ دعا کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، آپ راستے میں جا رہے ہیں دعا مانگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی نعمت آپ نے دیکھی، آپ کہیں کہ یا اللہ یہ نعمت آپ نے اس کو دی ہے، مجھے بھی عطا فرمائے، مجھے بھی۔ اور دعا سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ سے انسان کا تعلق بڑھ جاتا ہے، انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اپنی ہر ضرورت اللہ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے
950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، مگر انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ نوح اب اس قوم میں سے ایک آدمی بھی آپ پر ایمان نہیں لائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب انی مغلوب فانتصر، اتنی سی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا، یہاں تک کہ ایک پانی کا طوفان آیا اور سیلاب آیا اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ 950 سال تک اللہ پاک نے صبر کیا۔ دعا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ان کی پوری قوم کو اللہ نے ختم کر دیا۔ کسی بھی پریشانی میں انسان اللہ سے مانگے، رب انی، کوئی پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، ستا رہا ہے، ہم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رب انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں مغلوب ہوں، میں یہ آدمی مجھے ستا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، میری مدد فرما، اللہ اس کی مدد کریں۔ اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگے، اس کی عادت بنا لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔